کا نبی کا حوصلہ ہے، خدا تعریف جس کی کر رہا ہے، ہر ایک مہدی کا ناصر کہہ رہا ہے، علی شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت ماہ رجب کی ان بابرکت ساعتوں میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے خانہ خدا میں موجود ہیں۔ گویا جس زمان کی بات کر رہا ہوں وہ زمان معتبر ہے، اور جس مکان کی بات کر رہا ہوں وہ مکان بھی معتبر ہے۔ تو جہاں ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں معتبر ہوں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ بھی ہوں اور کچھ لینے کے لیے دامن بھی پھیلائے ہوئے ہوں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کہ جو کہ آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے چکا کہ اپنے گھر بلا لیا ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جو بغیر مانگے دیتا ہے، تو کیا جب مانگو گے تو نہیں دے گا؟ وہ ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت کو جانتے تک نہ تھے، اس نے نہ صرف یہ کہ اس ضرورت کو مجھ سے پہلے خلق کیا، بلکہ اسے مجھ تک پہنچا بھی دیا۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، غذا کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے، اور کس انداز سے اس نے لطف فرمایا کہ ہم اور آپ جو اپنے ہونے میں کوئی استحقاق نہیں رکھتے تھے، ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم ہوتے، اس نے عدم سے ہمیں وجود بخشا اور ہمیں یہ موجود جسے لے کر ہم اس وقت اور آپ یہاں موجود ہیں عطا فرمایا۔ توحید ایک ایسا موضوع
کہ جس کا تعلق خود خالق سے ہے، مخلوق چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے بہرحال مخلوق ہی رہے گی، اور خالق خالق ہی رہے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کا ادراک ایسے کر سکے جس انداز سے ادراک کیے جانے کا حق ہے؟ تو یہ بات طے ہے کہ معرفت جس انداز سے ضروری ہے، جس انداز کی معرفت حق رکھتی ہے، یہ میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وقت یقیناً محدود ہے، اور جو موضوع ہمارا آج کا قرار پایا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ لامحدود ہے۔ تو محدود وقت میں لامحدود موضوع کو کس طرح سے درک کیا جا سکتا ہے؟ توحید، اور وہ بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ ایک تو توحید، اور وہ بھی کس کی نظر میں؟ کہ جس کا نام ہی علی ہے، اور نام علی ہے اگرچہ وقت نہیں ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد جب بچے کو لے کر حرم سے باہر آئی ہیں، مکے سے اس چار دیواری سے باہر آئی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی کی آواز کو سنا۔ کیا کہہ رہی ہے آواز؟ اے فاطمہ، اس بچے کا نام علی رکھو کیونکہ یہ علی ہے۔ اسے کہتے ہیں اسم بمسمى۔ نام آپ اور میں بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے عبد الرحمن پائے جاتے ہیں، نام عبد الرحمن ہوگا لیکن کام عبد الشیطان والے ہوں گے۔ نام تو بہت اچھے اچھے رکھ لیے جاتے ہیں لیکن اس نام کے حامل شخصیت میں اس نام کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، یقیناً جو محبت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اگر نام علی رکھ لیتے ہیں، مثلا ہم پوچھیں کہ آپ نے آپ کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ کہا مولا کا نام ہے۔ ہم نے کہا آپ کا نام حیدر کیوں ہے؟ کہا مولا کا لقب ہے۔ اور اسی انداز سے مختلف القابات، تو سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ مولا کا لقب ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام اگر علی ہے تو وہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی آتا ہے کہ ان کا نام جس نے رکھا ہے، کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا ہے۔ تو جو خدا نے نام رکھا ہے تو کیا دیکھ کر رکھا ہے؟ یقیناً علی ہے تو علی نام رکھا ہے۔ فاطمہ ہیں تو فاطمہ نام رکھا ہے۔ وہ زکیہ ہیں تو پھر زکیہ نام رکھا ہے۔ اسم بمسمى۔ تو توحید کس کی نظر میں؟ اس کی نظر میں کہ جو خود علی ہے۔ گویا یہ موضوع یوں قرار پائے گا کہ علی الاعلی علی کی نظر میں، علی کی نظر میں علی الاعلی، وہ جو علی الاعلی ہے اس کو علی کس انداز سے دیکھتے ہیں، یہ موضوع قرار پائے۔ توحید شاید عام مسلمانوں کے لیے فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا توحید ہے، لیکن اہل عرفان جانتے ہیں کہ توحید ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس میں موتی اس ہی کی قسمت میں آتے ہیں کہ جو اس سمندر کی گہرائی تک غوطہ زن ہوتے ہیں، وگرنہ جو اس سمندر کی سطح پر تیرتے ہیں تو سمندر کی سطح پر تو قسمت میں فقط کائی ہی آتی ہے۔ موتی اسی کو ملیں گے کہ جو تیراکی جانتا ہوگا، جو گہرائی میں جائے گا۔
جو سمندر سے اس کے جوہر کو نکال لے گا. بہت توجہ. تو توحید ایک ایسی وادی کہ جس میں سفر کرنے کے لیے سالک سے کہا جا رہا ہو کہ انی انا رب، میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیہ، اپنی جوتیوں کو اتار دو. فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ جو وادی ہے ایک مقدس وادی ہے. مقدس وادی میں جب آؤ یہ نالین اتار دینا. ظاہری ترجمہ کرے تو یہی ترجمہ ہوگا کہ جوتیاں اتار دینا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بہت توجہ ہے. وادی مقدس ہے اے موسیٰ، یہ جو تمہارے پیروں سے لپٹی ہوئی اگر کوئی زنجیر ہے، چاہے اتنی حد تک بھی ہے، اتار دو. جسے کہیں گے کہ اپنی بلانگنگز کو پیچھے چھوڑ کر آنا. جن چیزوں نے تمہیں روکے رکھا ہے، یقیناً مخاطب تو حضرت موسیٰ ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے تمام فرزندان توحید مخاطب ٹھہریں گے کہ جب خدا کی بارگاہ میں آنا تو اپنی بلانگنگ کو باہر اتار دینا اور خالص ہو کر آنا. اپنی میں کو باہر چھوڑ کر آنا. جب خدا کی طرف متوجہ ہونا تو پھر تم ہو کر نہ آنا، خود کو اس میں فنا کر دینا. یہ کمال بندگی ہوگا. توحید یعنی خالص ہو کر آنا، یہ وہ میدان توحید ہے جس میں سالک حقیقی معرفت کا سفر طے کرتا ہے اور اپنے خالق کو ایسا پہچاننے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ وہ ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، اگر دریا کے کنارے کھڑے ہوں اور پیاس لگی ہو تو پورا دریا تو نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا ضرور پی سکتے ہو. تو یہ مت دیکھو دریا میں پانی کتنا ہے، یہ دیکھو تم میں پیاس کتنی ہے. جتنی پیاس بڑھتی جائے گی اتنا سیرابی ہوتی چلی جائے گی. یہ دیکھو دامن کتنا پھیلایا ہے، جتنا دامن پھیلاؤ گے اتنی معرفت مل جائے گی. وہاں کمی نہیں ہے، دامن میں کمی ہے. تو یقیناً توحید کی وادی میں سفر کرنے کے لیے جو پہلی منزل ہے اخلاص. اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس وادی میں سفر کر سکیں. چنانچہ اس وادی میں سفر کرتے کرتے سالک کیسے کہتے ہیں؟ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں اور جوان بیٹھے ہیں، گویا ان کے لیے یہ لفظ نیا ہوگا. سالک سیر و سلوک کی منزلوں کو طے کرنے والا، یعنی روحانیت کا سفر طے کرنے والا، وہ شخص، وہ مسافر کہ جو سفر روحانیت کر رہا ہو، جس کی منزل لقاء اللہ ہو، سالک کہلائے گا. عرفا فرماتے ہیں یہ جو ماہ رجب کی خصوصیت ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سالک جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے سال کا آغاز اسی ماہ سے ہوتا ہے. اور ہماری گفتگو توحید کی ماہ رجب میں ہو رہی ہے. سالکین الی اللہ، خدا کی راہ میں مسافر. اس راہ کا مسافر سفر طے کرتے 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 ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر زبان پر ایک کلمہ جاری ہوتا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا.
الہی میرے لیے کتنا بڑا عز ہے، میرے لیے کتنی بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ دیکھیے، یعنی کہ سالک کا جو اختتام سفر کا، ختم تو کبھی سفر نہیں ہوتا، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر اس کے لبوں پر جنبش ہوتی ہے اور کہتا ہے کتنی عزت ہے میرے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبَّ، میرے لیے کتنا فخر ہے کہ تو میرا رب، پالنے والا ہے۔ میرے لیے عزت ہے کہ میں تیرا بندہ، اور میرے لیے کتنا بڑا فخر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الفقر فخری، میرا فقر جو ہے وہی میرا فخر بھی ہے، اس لیے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں سوائے تیرے، فقط تیرا۔ یہ عبدیت کی منزل ہے، معراج ہے عبدیت کی یہاں پر آ کر۔ چنانچہ توحید ایسا ہی ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور یقیناً اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا در نہ ہوتا تو یہ مطالب ہمیں اتنے آسان ہو کر سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ اسی لیے جس خطبے کا سہارا لے کر ہم اس وادی میں سفر کر رہے ہیں، یہ اس کا خطبہ ہے کہ جس کی ذات خود عروۃ الوثقی کا مصداق قرار پاتی ہے۔ یہ میں نے کیا جملہ کہا، بہت بڑی بات کہی ہے۔ یقیناً پہنچنے والے پہنچ گئے ہوں گے کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ عروہ، اور عروہ بھی کون سا؟ عروۃ الوثقی، ایک مضبوط سہارا، وہ مضبوط سہارا جس کی طرف رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، درود پڑھے محمد والے محمد پر، جس انداز سے آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی انداز سے رسول اللہ کے سامنے ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے ان کی طرف ایک نظر کی اور چند کلمات نورانیہ ارشاد فرمائے اور کہا، سَيَكُونَ مِن بَعْدِ فِتْنَةٌ مُظْلِمَةٌ، میرے بعد، اچھا سَيَكُون عربی میں نیئر فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستقبل قریب۔ ایک اور لفظ بھی ہے سوفا، یہ مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سیکون، سیکون ان قریب، نیئر فیوچر میں ایک فتنہ اٹھے گا میرے بعد۔ سمجھ گئے ہوں گے ان کے فوراً بعد فتنہ کہاں اٹھا، کہا میرے بعد ایک فتنہ اٹھے گا، اور ایسا فتنہ، فتنۃ مظلمہ، گمراہ کن فتنہ ہوگا، گمراہ کن فتنہ۔ اللہ اکبر۔ اور کہا، الناج منہا من تمسک بالعروۃ الوثقی، نجات وہ پائے گا کہ جو عروۃ الوثقی کا سہارا لے لے گا۔ تو فقیل یا رسول اللہ من العروۃ الوثقی، کہا گیا یا رسول اللہ وہ عروۃ الوثقی کون ہے کہ جس کا سہارا لیا جائے تو اس پرفتن، اس ماحول اور اس گمراہ کن فتنے سے نجات ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا اس انداز سے کہ قال ولایت سید الوصیین، وہ ولایت سید الوصیین ہے۔ فقیل یا رسول اللہ ومن سید الوصیین، کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ سید الوصیین کون ہے؟ فقال، کہا امیر المومنین، وہ وہی ہے
کہ جو مومنین کا امیر ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومن امیر المومنین، کہا گیا اے رسول اللہ وہ امیر المؤمنین کون ہے؟ قال مولا المسلمین و امامہم بعدی، کہا وہ مولا المسلمین اور وہ امیر المؤمنین کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو میرے بعد امام ہے۔ کہا گیا کہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد امیر المومنین ہے اور امام ہے؟ تو امام آپ نے فرمایا اخی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پڑھیں محمد والے۔ تو یقیناً توحید سمجھنے کے لیے ہم نے باب العلم پر دستک دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی ہی توحید کو درک کر سکتا ہے۔ ایک عام انسان کہ جس کے لیے یہ توحید فقط الفاظ کی حد تک ہو، فقط چند کلمات کی حد تک ہو، جسے دہرا دیا جائے اور دہراتے رہا جائے، لا الہ الا اللہ، درود پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چنانچہ بغیر کسی تمہید کے ساتھ جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا بیان اس انداز میں کیا، اور اس انداز سے زمین اور آسمان کی خلقت، فرشتوں کی خلقت، حج کا بیان اور مختلف انداز سے خدا کی نعمتوں کو یاد فرمایا ہے۔ خطبہ طویل ہے، اگر مختصراً سمجھنے کے لیے اس کو نوٹ کیا جائے تو اس خطبے کو 4 مرحلوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مولا نے اس خطبے میں 4 مرحلوں کے اعتبار سے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا مرحلہ، بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس معاملے سے متعلق ہے۔ دوسرا مرحلہ، پروردگار کی ذات ہر طرح کے حوالے سے لامحدود ہے۔ پہلا مرحلہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، دوسرا مرحلہ اس کی ذات لامحدود ہے ہر حوالے سے، ظاہر باطن، اور جس انداز سے بھی درک کیا جائے تو اس کی ذات اقدس لامحدود قرار پاتی ہے۔ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرا مرحلہ، اس کی ذات ہر طرح سے لامحدود ہے، جو کہ پہلے مرحلے سے مربوط ہے، لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کی ذات کو درک نہیں کر سکتے، اس کی ذات چونکہ لامحدود ہے، تو اسی انداز سے ہم اس کی نعمتوں کا بھی حساب نہیں لگا سکتے، کیونکہ جب ذات ہی کا ادراک نہ ہو سکے، جب نعمتوں کو گن ہی نہ سکیں، تو پھر کس طرح سے ان نعمتوں کا حق ادا ہو سکے گا کہ جو کہ گنی نہیں جا سکتی۔ چوتھے مرحلے کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ کائنات اور مخلوقات کی جو خلقت ہے وہ پروردگار ہی کی طرف پلٹتی ہے، یعنی ہر وہ شے کہ جس کے اوپر شیعت کا اطلاق ہوتا ہے اس کا خالق پروردگار ہے۔ یہاں پر پہلے مرحلے میں اللہ رب العزت کی 3 صفات مولا نے بیان فرمائی ہیں، دوسرے مرحلے میں 2 صفات کا بیان ہے، تیسرے مرحلے میں 4 صفات کا بیان ہے، اور پھر آخری مرحلے میں 3 صفات کا بیان ہے۔ تو گویا ان 4 مرحلوں میں مولا نے 12 صفات خدا کی گنوا دی ہیں اس پرمغز، اس فصیح اور بلیغ خطبے کے اندر، اور اس انداز سے خطبے کا آغاز فرماتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں، چاہوں گا کہ آپ حضرات ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی خطبہ مبارک کا آغاز اس انداز سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ یقیناً خطبہ ہم پڑھ لیتے ہیں، خطبے کو ہم اس انداز سے بہت سرسری سا گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ، حمد ہے خدا کی، اور کس خدا کی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جب سالک اللہ خدا کی طرف متوجہ ہے اور خدا کی توصیف بیان کر رہا ہے تو کس انداز سے توصیف بیان ہوئی؟ یقیناً حمد ہو رہی ہے، سامنے کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھتے ہوئے حمد بیان ہو رہی ہے، تو کس انداز سے کون سی نعمت ہے سامنے، کتنی نعمتیں سامنے ہیں؟ تو جواب اس انداز سے آیا کہ کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ، بلغ پہنچنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے کمال اور اس کا اوصاف اتنے باکمال ہیں کہ جس کی مدحت بولنے والے کر نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہنے والے، قائلون اس کی مدحت کرنے والے۔ کیا آپ نے کسی کا نام لیا ہے کہ کون سے مدحت کرنے والے؟ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، آپ نے کہا مدحت کرنے والے۔ ان مدحت کرنے والوں میں کون کون شامل ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یعنی ہر شے تو اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی گویا مدحت کر رہی ہے۔ اس کی مدحت کرنے والوں میں انبیاء شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں، اولیاء شامل ہیں، مؤمنین شامل ہیں۔ جو بھی پروردگار کی مدحت کر رہا ہے، مدحت کرنے والوں میں شامل ہے۔ وہ جو پاک و پاکیزہ نفس ہے، یقیناً وہ کہ جس سے بلند کوئی ہستی نہیں ہے، کون؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس درجے میں خدا کی مدحت کرنے والے میں قرار پائیں گے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ مدحت کرنے والے اس کی مدحت کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو مدحت کر رہا ہے وہ مخلوق ہے، اور جس کی مدحت کی جا رہی ہے وہ خالق ہے۔ مخلوق چاہے کتنی ہی مدحت کر لے، خالق کی ویسی مدحت نہیں کر سکتی جیسا مدحت کرے جانے کا حق ہے۔ یقیناً ہر نفس اپنی استعداد کے مطابق حمد کرتا ہے، اپنی استعداد کے مطابق توصیف بیان کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ تو عبادت کیے جانے کا حقدار ہے، اور میں نے ایسا تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تو پہچانے جانے کا حقدار ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے توحید کا اس درجے پر آ کر ادراک کیا ہو کہ وہ وہاں پہنچ کر یہ کہے کہ میں اتنا سمجھ چکا ہوں کہ جیسا تو سمجھا جانے کے لائق ہے ویسا کوئی تجھے سمجھ نہیں سکتا۔ میں اتنا سمجھ چکا ہوں کہ تجھے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اس انداز سے آپ کتنی ہی مدحت کیے جائیں، جس طرح مدحت کیے جانے کا حق ہے، یقیناً
ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب ہوا، یا موسیٰ الآن شکرتنی، یا موسیٰ الآن شکرتنی حین علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ تم نے اس وقت شکر کیا جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میں نے دیا ہے۔ گویا نعمت کا ادراک ہوا، جب نعمت کی طرف متوجہ ہوئے تو تم نے شکر کیا۔ ہم نے نہ جانے کتنی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں جس کی طرف تم متوجہ بھی نہیں ہو، یعنی جن نعمتوں کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں تو اس کا شکر کب ادا کریں گے؟ اور اگر خود اس انداز سے تصور کریں کہ اگر اس نعمت پر متوجہ ہو بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ کہیں گے شکر، الحمدللہ، شکر ہے اس کا۔ یہ جو تم نے شکر ادا کیا ہے، توجہ رہے، یہ جو تم نے شکر ادا کیا ہے یہ توفیق پروردگار تھی جو تم نے شکر ادا کیا ہے۔ یہ جو توفیق پروردگار ہے یہ خود ایک نعمت ہے جو تمہیں عطا ہوئی ہے۔ اب اس نعمت پر بھی ایک شکر لازم آ گیا، تم نے اس نعمت پر شکر کیا۔ یہ جو اس نعمت پہ شکر کیا یہ بھی پروردگار کی توفیق تھی کہ تم نے شکر کیا ہے۔ اب اس توفیق پر ایک اور شکر لازم آ گیا، تم پھر شکر کرو گے، تم پھر شکر کرو گے، زندگی گزر جائے گی، شکر ختم نہیں ہوگا، زندگی گزر جائے گی، شکر ختم نہیں ہوگا۔ تو یقیناً اس انداز سے کہا وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُونَ، کہ گننے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری صفت بیان ہوئی۔ پہلی صفت جو قائلون ہیں، جو اس کی مدحت کرنے والے ہیں، اس کی مدحت کر نہیں سکتے۔ اور پھر اس جملے کی تشریح کے لیے دوسرا جملہ آتا ہے کہ اس لیے کہ اس کی نعمتوں کو وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُونَ، اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔ قبلہ اگر اس نے نعمتیں گن کر دی ہوتی تو آپ شمار بھی کر لیتے، جب اس نے بے حساب دی ہیں تو تم حساب کیسے کر سکتے ہو؟ جب نعمت ملی ہی بے حساب ہے تو پھر اس کا حساب کس طرح کر سکتے ہو؟ تیسری صفت میں بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، یقیناً کچھ لوگ ہیں جو کوشش کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو اس وادی میں آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً جو اس انداز کی کوشش کریں گے، مطلب ایک وہ ہوگا کہ جو کہ گننا چاہ رہا ہے گن نہیں پا رہا، ایک عام انداز سے بات ہو رہی ہے، ایک واقعتاً کوشش کر رہا ہے، ایک واقعتاً گن رہا ہے، ایک واقعتاً اس وادی میں تحقیق کر رہا ہے، جسے وہ مجتہدون کہہ رہے ہیں کہ جو اس وادی میں اس حد تک بھی آگے نکل رہے ہیں تو اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرنے والے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ جس منزل پر بھی پہنچیں گے یقیناً خود کو محتاج پائیں گے۔ جیسے ہی کوئی غیب کا پردہ اٹھے گا اس کے پیچھے ایک اور غیب نظر آئے گا، جب وہ پردہ ہٹے گا ایک اور غیب نظر آئے گا۔ پروردگار کی اس بارگاہ میں اس وادی کا سفر کبھی تمام نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن۔ کیا جملے ہیں، خدا کی قسم، یہ جملے مولا علی علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں۔ کس انداز سے دو کلمات کو جوڑ دیا، ہمارے لیے شاید یہ فقط ایک لفظ ہو،
اگر ہم فقط لفظوں کی عبادت کرنا جانتے ہوں، اگر ہم فقط لفظوں کی تکرار جانتے ہوں تو ہم ان لفظوں کی تکرار کرتے کرتے نکل جائیں گے. لیکن جہاں ان لفظوں کے معنی چھپے ہوئے ہیں، بہت توجہ رہے، میں ایک مشکل بات کہنے جا رہا ہوں. یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا جس کی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ معانی کا حجاب ہوتے ہیں. لفظ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو معانی کی معنویت ہے اسے کھول کر بیان کر دے. ارے یہ بیان کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ تو خود معانی کا حجاب ہے. جو خود حجاب ہو وہ کیسے کسی شے کو منکشف کر سکتا ہے؟ تو لفظ تو خود حجاب ہے، کس انداز سے معنی تک لے کر جائے گا؟ امام فرما رہے ہیں کہ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، یدرک ادراک نہیں کر سکتے وہ خدا جس کی ذات کی گہرائی کو بلند افکار اور دور اندیش افراد درک نہیں کر سکتے. لا یدرکہ بعد الہمم، یعنی اب سب سمجھیے گا، مولا نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میری طرف دیکھیے گا. بعد الہمم، بعد کہتے ہیں دور کو. بعد الہمم وہ ہستی جو بہت دور اندیش ہو، فقط ایک اشارے سے بات کو سمجھ جائے، جس کو کوئی بات کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، فقط اشارہ کافی ہو. بعد الہمم وہ جو بہت دور کی چیز کو دیکھ لیتا ہے نا، اس کی دوری کی بلندی، یعنی جس بلندی کے اوپر وہ موجود ہے، بعد الہمم، وہ جو دور دیکھ لیتا ہے اس کی وسعت نظری اس کے کمال کو درک نہیں کر سکتی. ایک بات اور اس لفظ کے ساتھ جوڑ دیا غوث الفتن. بعد الہمم غوث الفتن. غوث الفتن کسے کہتے ہیں؟ کہا غوث الفتن وہ ہوتا ہے کہ جو علم و دانش کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے. کیا کہا تھا؟ سمندر، یعنی کہ جو سمندروں کی گہرائی میں غوطہ زن ہوتا ہے، وہ بلندی جس کو آپ آسمانوں کی بلندی سے تشبیہ دے دیں کہ بہت دور، آسمان بہت دور ہے، وہ بعد الہمم. اور یہ غوث الفتن، چاہے کتنا ہی بلندی پہ چلے جاؤ اور چاہے کتنی ہی گہرائی میں چلے جاؤ، جو وہ ذات ہے اس کا ادراک تم کر نہیں سکتے. کیا جملہ ہے؟ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن. اور پھر فرماتے ہیں کہ الذی، اب اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتے. مطلب تم اتنا بلند چلے گئے، اتنی گہرائی میں چلے گئے، اس کے بعد بھی تمہیں کچھ ویسا حاصل نہ ہوا جو حاصل ہونا ہے. اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. کہا وجہ یہ ہے الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. حد محدود و نعت موجود. کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ہستی نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے وقت ہے، ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی جگہ کو، مثلا اس مکان کو سمجھ لیجئے کہ یہ مکان کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جہاں سے یہ مکان شروع ہوتا ہے وہاں سے دیکھنا شروع کریں گے اور ہوتے 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 جہاں یہ مکان ختم ہوگا وہاں تک آپ دیکھ کر پھر آپ قلم اٹھائیں گے اور لکھنا شروع کر دیں گے. صفات کو جیسی وہ ہیں ادراک کرنے کے لیے اس ذات کا احاطہ تو ضروری ہوگا نا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. جب کوئی حد نہیں ہے تو تم اس کی صفات کو درک کیسے کر سکو گے کہ جو لامحدود ہے. تم اپنی ذات میں محدود ہو، وہ لامحدود ہے. جو محدود ہے وہ اپنے محدود ذرائع سے لامحدود کو کیسے درک کر سکتا ہے؟
دیکھیں کس انداز سے. ایسا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ڈسکریج کر رہے ہیں، نہیں، ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں، نکل رہے، مجتہدون نکلنے والے نکل رہے ہیں اور آپ ان کی ان کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بیان یہ کر رہے ہیں کہ اس وادی کی، یعنی کہ اس توحید کی وادی میں جو سفر کر رہا ہے، جو سالک ہے، جیسے جیسے سفر کرتا رہتا ہے، جیسے جیسے منزلوں کو پاتا رہتا ہے، یقیناً کمال کو پا رہا ہے. لیکن اس سالک سے پوچھو تم نے کیا پایا؟ بہت توجہ رہے، یہ وادی ایسی وادی ہے کہ جتنا سفر طے ہوتا رہتا ہے، سالک کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ جب ہم کسی شے کو بہت چھوٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، یا تو اس شے کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر بہت غرور سے دیکھ رہے ہیں. اگر دور سے دیکھو تو چھوٹی معلوم ہوگی، اگر غرور سے دیکھو تو چھوٹی معلوم ہوگی. یقیناً جیسے جیسے ادراک بڑھتا جاتا ہے اس ذات کی بلندی آشکار ہوتی رہتی ہے، اور جب ذات کی بلندی جس قدر آشکار ہوتی ہے تو پھر اس سالک کے جو اعمال صالحہ ہیں، جو اچھے اعمال بھی ہیں، وہ بھی اس کو اپنے لیے اچھے دکھائی نہیں دیتے. کہتا ہے نماز پڑھ تو لی ہے لیکن جیسا حق تھا ویسا حق ادا نہ ہوا. پھر وہ اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرتا، پھر وہ اپنی عبادت پہ فخر کر ہی نہیں سکتا. بہت توجہ رہے، اگر کوئی عبادت پہ فخر کر رہا ہے سمجھ جاؤ پست نظر ہے، سمجھ جانا کہ اس کے اندر ایک طاغی چھپا ہوا ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا، کون چھپا ہوا ہے؟ طاغی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، طاغوت اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ سرکش، یہ کسی بھی وقت سرکش ہو سکتا ہے. یہ کس ہی جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، بہت توجہ، جوان مخاطب ہیں یقیناً، انہی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو کیفیت ہے یہ اتنی خطرناک ہے جو کسی بھی لمحے عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے. کیا کہا؟ شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کسی ہستی کا نام نہیں ہے. بہت توجہ، یہ تو وہ کیفیت ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے. نام تو عزازیل ہے نا ان صاحب کا جنہیں آپ شیطان کہہ کر یاد کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کس نے بہکایا، کہا شیطان نے بہکایا. اچھا اگر تمہیں شیطان نے بہکایا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا، خود شیطان کو شیطان نے بہکایا. تو شیطان کو شیطان نے بہکایا کہ کیا مطلب؟ کہا وہ جسے تم شیطان کہہ رہے ہو اصلاً نام تو عزازیل ہے، لیکن ایسا دھتکارا ہوا ہے کہ اب ہم اس کو نام سے یاد نہیں کرتے، دھتکارے ہوئے سے یاد کرتے ہیں. اس دھتکارے ہوئے کو ابلیس کہتے. اور یہ دھتکارا ہوا کیوں ہے؟ کہا اس کے اندر وہ طغیان تھا، وہ سرکشی تھی. جیسے ہی اس نے سر ابھارا یہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا، طاغوت بن کر کھڑا ہو گیا، طغیان کر بیٹھا. اور ابا واستکبرا، اس نے استکبار کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. بڑا تھا نہیں، سمجھ لیا. جیسے چھوٹے بچے اپنے بابا کے شوز پہنتے ہیں نا اور شڑپ 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 کر کر چل رہے ہوتے ہیں تو خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوئے نہیں ہوتے. دیکھنے پہ تو کارٹون لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ شیطان جو خود کو بڑا سمجھ رہا تھا آدم کے مقابلے میں، وہ سمجھ رہا تھا آدم کی آدمیت کو درک نہیں کیا تھا، آدم کو سمجھا نہیں تھا، آدمی کو سمجھ نہیں سکا تھا. اسی لیے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ میں افضل ہوں. وگرنہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مقام سدرہ سے آگے نہ بڑھنے والے ملک، سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا آدمی کیا ہے. آدمی کی قدر و قیمت تمہیں کیا معلوم؟
تو چنانچہ کہا ولا الذی لیس لصفته حد محدود، وہ ہے ایسی ہستی ہے کہ جس کی صفات کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ولا نعت موجود، نعت، نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت وہی ہے نا جو کہ آپ مدح کرتے ہیں رسول اللہ کی، یعنی کہ رسول اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور صفت میں صنف شاعری میں نعت وہ صنف کہلائی کہ جس میں رسول اللہ کی ثنا بیان ہوئی، تو لفظ وہی نعت ہے۔ نعت کا مطلب کسی کی تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، تو آپ کہتے ہیں ولا نعت موجود، اس کی مدح کرنے کے لیے مدح موجود نہیں ہے، کوئی نعت موجود ہی نہیں ہے کہ جو اس کی مدح بیان کرے۔ آپ خدا کو کہیں گے کہ خدا رازق ہے، یقیناً مدح کر رہے ہیں، خدا کو رازق جان رہے ہیں، لیکن ایک منٹ ذرا ٹھہریے، خدا کو رازق جان رہے ہیں، ذہن میں رزق کیا آیا؟ وہی روٹی اور وہی پانی۔ یہ مادیت میں پھنسے ہوئے لوگ روٹی اور پانی سے نکل ہی نہیں سکیں، اسی لیے رزق کو فقط روٹی اور پانی کی طرف ہی لے آتے ہیں۔ کسی بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 کتنے، تو کہتا ہے 4 روٹیاں، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے روٹی سے آگے جانے نہیں دے رہی، اسے روٹی سے آگے اس کی فکر محدود ہے، تو وہ بخس روٹیوں میں پھنس کے رہ گیا۔ خدا رازق ہے، روٹی دینے والا ہے، ٹھیک ہے خدا روٹی دینے والا ہے، لیکن خدا رازق ہے اس انداز سے رازق نہیں ہے کہ تم نے کہا یہ روٹی رزق ہے۔ یہ روٹی تمہیں کہاں سے ملی؟ کہا گندم سے ملی ہے۔ ارے یہ بتلاؤ کیا گندم رزق ہے؟ گندم تو خود محتاج رزق ہے، کوئی ہے جو گندم کو بھی پال رہا ہے، وہ جو گندم کو بھی پال رہا ہے وہ تمہیں بھی پال رہا ہے۔ اگر گندم کو پانی نہ ملے تو گندم گندم نہ ہو، تو آپ کہیں پانی رزق ہے، پانی تو خود ہائیڈروجن اور آکسیجن کا محتاج ہے کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن نہ ملے، اور وہ بھی ایک خاص ترکیب سے کہ ایچ کا 2 مالیکیول ہونا چاہیے، آکسیجن کا 1 ہونا چاہیے، یہ ناظم کہاں سے آئے گا کہ جو یہ نظم برقرار رکھے اور تمہیں اتنا پانی میسر ہو؟ تو یہ پانی تو خود اپنے ہونے میں محتاج ہے۔ یہ محتاجگی یعنی کیا؟ بہت توجہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے مزید شرح کروں، لیکن اتنا بیان کر دوں کہ رزق جسے آپ پانی اور دانے میں ہی محدود کر کر خدا کو رازق کہہ رہے ہیں، تو قرآن کریم سے آواز آئے گی سبحان اللہ عما یصفون، خدا پاک ہے اس صفت سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ خدا اتنا محدود رازق نہیں ہے، وہ تو گندم کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ تو پانی کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب کا مہیا کرنے والا ہے، وہ تو اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی ہے۔ کیا کہا؟ میرے جملے تھوڑے مشکل ہیں اور عمدن ہیں کہ باب العلم سے اگر یہ نہیں سمجھیں گے، ازا خانہ ابو طالب میں اگر توحید کا ادراک ایسے نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ کیا کہا؟ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے، مسبب ہے، سبب دینے والا بھی ہے، سبب ختم کرنے والا بھی ہے۔ کس انداز سے؟ موسیٰ کا عصا سامنے ہے، یہی عصا پانی پر پڑتا ہے تو خشکی ظاہر ہو جاتی ہے۔ پانی کو خشک کرنے کے لیے سبب کیا قرار پایا؟ موسیٰ کا عصا۔ بھائی کچھ تو تھا نا عصا میں کہ جو پانی پہ مارا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے، پروردگار راستہ نکال دے، تو کیا راستہ نہ نکلتا؟ تو یقیناً راستہ ویسے بھی نکل سکتا تھا، لیکن اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بہت توجہ رہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پروردگار کیا بیان کر رہا ہے؟ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے یار، بہت توجہ رہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بہت توجہ، عصا ہے نا، گویا کہ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے،
یہی عصا دریا پہ مار دو اور پروردگار پہ توکل کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. یعنی تمہارے ہاتھ میں جو اسباب ہیں ان سے کما حق استفادہ کرو اور پھر خدا کی طرف دیکھو. خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا کرے گا. تو یقیناً تمہارے ہاتھ میں اگر عصا ہی ہے، اس عصا کو مار دو، راستہ ہم بنائیں گے. دریا پر تو عصا مارا گیا، راستہ کس نے بنایا؟ اللہ نے راستہ بنایا. ایسا ہی ہے. اور پھر یہی عصا ہے، بہت توجہ، عصا وہی ہے جو کل دریا کو خشک کر رہا تھا اور آج جب پانی مانگا جا رہا ہے تو یہی عصا پتھر پہ مارا گیا تو چشمہ پھوٹ گیا. کل عصا جو دریا کو خشک کر رہا تھا، آج وہی عصا ہے جو پتھر میں پانی پیدا کر رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب اس عصا کے پیچھے کوئی ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے، سبب قرار دیا ہے اسے. اور تم فقط عصا میں پھنس کر نہ رہ جانا، ذرا دیکھنا اس عصا کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. وہ معصوم ہاتھ کس کا ہے کہ جو اس کے اذن سے اس دریا پہ مار رہا ہے. مسبب الاسباب. تو کیا کہا کہ اس کی صفت اس لیے وہ لامحدود ہے کہ اس کی صفت درک ہی نہیں ہو سکتی، اتنی صفات ہیں. اور تمہارے پاس نعت موجود نہیں ہے، تمہارے پاس مدح کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی مدح کرو. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. کس انداز سے؟ کیا یہ بھی دو لفظ ہیں. ایک لفظ کو رکھا وقت معدود، اجل ممدود. معدود ممدود کس انداز سے ملا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جیسے موتی کو پروتے ہیں نا کسی دھاگے میں، خدا کی قسم مولا علی اس انداز سے الفاظ کے موتی پرو کر توحید سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے، ولا وقت معدود، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. جیسے میں عرض کر رہا تھا ابھی، اس کی ابتدا نہیں ہے. جیسے تم کہتے ہو نا کہ هو الاول، تو فوراً ہی ہے کہ نہیں، رک نہ جانا. وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر وباطن. آیت موجود ہے نا. ایک جگہ ہمیں یہ روایت ملی اصول کافی میں کہ هو الآخر من قبل الاول وهو الاول من قبل الاخر. وہ آخر ہے اول ہونے سے پہلے، اور وہ اول ہے آخر ہونے سے پہلے. اس کی کوئی صفت کسی صفت کے اوپر سبقت نہیں کرتی. توجہ، مشکل بات کہیے. اس کی کوئی صفت کسی صفت کے اوپر نہیں آتی. یہ نہیں کہ نہیں پہلے یہ ہے بعد میں وہ ہے. ارے جس کا نہ کوئی پہلے ہے نہ جس کا کوئی بعد ہے، تو تم اس کے لیے یہ پہلے اور بعد کا لفظ کہاں سے لا رہے ہو؟ وہ آخر ہے کہ جس کا کوئی اصلاً اول نہیں ہے، اور وہ اول ہے کہ جس کا اصلاً کوئی آخر نہیں ہے. سمجھنے کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو تم کہیں محدود نہیں کر سکتے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی فلانا یہ تذکرہ کریں، یہ تسبیح پڑھیں اور اول و آخر درود پڑھ دیجئے. وہاں پر یہ لفظ آتا ہے نا کہ اول و آخر، یعنی کہ اس ذکر کا اول اور اس ذکر کا آخر. تو تمہارے نظر میں تو اول اور آخر محدود ہے، لیکن وہاں جب تم کہو گے اول و آخر، تو مجھے بتاؤ اس اول کی ابتدا کہاں ہے اور اس آخر کی انتہا کہاں ہے؟ اس اول کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے. بہت توجہ. خدا احد ہے. اللہ اکبر. اس احد سے پہلے کیا ہے؟ اس احد کے بعد کیا ہے؟ نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے. وہی وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے یہ اس نے چاہا ہے تو ہے، وہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا. توجہ. تو اس لیے اس کی صفت، ایک صفت دوسری صفت پہ حاوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت توجہ رہے، اس ایک جملے میں کئی مطالب ہیں. خدا کی قسم اس کو میں کہاں کہاں سے سمیٹوں. اس کی جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک صفت دوسری صفت پہ غالب نہیں ہے، تو غالب ہونا نہ ہونا تو ایک طرف ہے. پہلے تو یہ بتاؤ تم نے ایک صفت یہ اور دوسری صفت یہ دونوں کو جدا جدا جان کیسے لیا؟
تم نے یہ پہلی صفت کی حد بندی کہاں کر دی؟ دوسری صفت یہاں سے یہاں تک شروع ہو رہی ہے، جیسے ہی کہا دوسری صفت تو پہلی صفت کو تو محدود کر دیا، تبھی تو دوسرے کی بات کر رہے ہو۔ اس کی صفت یعنی ذات، اس کی ذات یعنی صفت، وہ جو عین ذات جس کی صفت اس کی عین ذات ہے، یعنی وہ ذات کے جو حی ہے، وہ حی کے جو قدرت مند ہے، وہ قدرت مند کے جو علیم ہے، اس کی قدرت اور حی، اس کی حیات اور قدرت اور ارادے کو تم الگ الگ کیسے کرو گے کہ یہاں سے یہاں تک تو قدرت ہے اور یہاں سے یہاں تک حیات؟ سمجھا پایا؟ نہیں سمجھا پایا؟ پھر سمجھیے، آئیے آسان کر دوں، توحید کا بیان ہے، ایک مثال دے دوں، مثال دوں۔ یہ بتلائیے، اگر میں کہوں کہ اگلے 5 منٹ تک اس عزاخانہ ابو طالب میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ میں نے جملہ کہا، یہ جملہ میں نے کس کی بنیاد پر کہا میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا کہ اگلے 5 منٹ میں اس دروازے سے اندر کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی میں نے انہیں اشارہ کیا کہ ذرا جائیے اور جا کے دروازہ بند کر دیجئے اور 5 منٹ کے بعد کھول دیجئے گا۔ یہ میری کیا چیز تھی؟ یہ قدرت تھی۔ وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ یہ کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ تک کوئی نہیں آ سکتا، یہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یا قدرت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کہیں گے کہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تو انہیں کیوں کھڑا کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہم مخلوق ہیں کہ جو اپنی صفات کو اس انداز سے کیٹیگوریکلی الگ الگ کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا یہ کہے کہ اللہ علیم بذات صدور، اللہ عالم ہے ہر اس شے کا، جاننے والا ہے کہ جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ جو تم ہو تمہارا خالق کون ہے؟ کہا پروردگار ہے، تو یقیناً جب خالق ہے تو جانتا ہی ہوگا، تو یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ تو یہ جملہ اس بارگاہ میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم خدا کے علم، خدا کی قدرت، خدا کی حیات کو الگ الگ کر کر نہیں دیکھ سکتے۔ جس نے الگ الگ کر کے دیکھا اس نے توحید کو کئی حصوں میں منقسم کر دیا، یہ خلاف توحید ہے، یہ بات خلاف توحید ہے۔ یہاں توحید خالص نہیں رہتی، یہاں اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس خطبے کے جو دوسرے حصے کے اندر یہ بیان ہوگا، آج وہ وقت نہیں ہے کہ بیان ہو سکے، یہی بات رہ جائے گی، لیکن اس میں بیان ہوا ہے کہ جو خدا کی صفات کو الگ الگ قابل اشارہ سمجھے، تو اس نے کیا کیا؟ جس نے اس کی اوصاف کو اس کی ذات سے الگ جانا تو گویا اس نے اس کو قابل اشارہ جان لیا ہے، قابل اشارہ کہ یہاں سے یہاں تک یہ، وہاں سے وہاں تک وہ۔ اینالائز کرو گے، کیا خدا کوئی کمپاؤنڈ ہے جو بہت ساری صفات سے مل کر بنا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ جو بہت ساری صفات سے مل کر بنے تو اپنے بننے میں ان کا محتاج قرار پائے گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ الذی لیسا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ تمام کی تمام اوصاف بیان کرنے کے بعد اب ایک جملہ کہہ رہے ہیں، فطر الخلائق بقدرتہ۔ فطر، اس نے شروع کیا، فطر، بہت توجہ، فطر اگر لسان العرب میں جائیے تو وہاں پر ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ فطر عمودی، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے ورٹیکلی کسی چیز کو چیرنے کے معنی میں آتا ہے، شگافتہ کرنے کے بارے میں آتا ہے، یعنی جس کا کچھ پیچھے سے شروع نہ ہو، ابھی ہوا ہو۔ یہ جو آپ افطار کرتے ہیں، اس افطار کو افطار کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس میں بھی یہی فطرہ چھپا ہوا ہے، یعنی تم نے سحری کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اب اللہم اللہ قسم تو کہہ کر یہ پہلا دانہ ہے جو کھا رہے ہو، شروع کر رہے ہو، کچھ نہیں کھایا ہے اب کھا رہا ہوں۔ تو گویا جب پروردگار کہے کہ فطرہ، شروع کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں خلق نہیں کہہ رہا، لفظ کا ذرا دیکھیں، فطر الخلائق، خلائق تمام مخلوقات آ گئیں اس کے اندر، تو فطرہ یعنی وہ نہیں تھیں، ہو گئیں، اس کا کوئی شروع نہیں تھا،
یہاں سے شروع ہو رہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی پریویس ہسٹری رہی ہو. یہ جو آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر انالیسس کرتے ہیں، رسک انالیسس کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، خدا کوئی پلاننگ نہیں کرتا. یہ یہاں کے پروجیکٹ مینیجر ہیں جو پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پلاننگ فیز ہوتا ہے ان کا. خدا پلاننگ نہیں کرتا، اس لیے کہ پلاننگ وہ کرے کہ جس کو رسک کا معلوم نہ ہو. اس لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ ذات ہے کہ جہاں نہ کوئی اگر ہے نہ کوئی مگر. تو اسی لیے وہ جو کرتا ہے وہ فاعل حکیم ہے. فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، وہ کام کرتا ہے. فَإِنَّكَ فَعَّالٌ، بس وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ فاعل حکیم ہے. جو فاعل حکیم ہے وہ فقط حکمت ہی چاہتا ہے. اس کا مطلب اس نے خلائق کو خلق کیا، اس میں کوئی حکمت ہے. اگر حکمت نہ ہوتی تو آپ اور میں یہاں عزاخانہ ابو طالب میں بیٹھ کر توحید کو درک نہ کر رہے ہوتے. بہت توجہ رہے، یہ صفت، یہ حق ہے اس کا. پھر فرماتے ہیں کہ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اس نے ہواؤں کو چلایا اپنی رحمت کے ساتھ. وَتَدَّى بِالسَّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ، اور اس نے کس انداز سے پھیلا دیا ان ہواؤں کو زمین میں، اور زمین کے اضطراب کو پہاڑوں کے ذریعے سے دور کر دیا. زمین کے اضطراب کو پہاڑوں کے ذریعے سے دور کر دیا. اس جملے میں مولا علی علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، کاش ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم ان الفاظ کو کما حقہ ادا کر سکیں. ہم تو مولا علی کے الفاظ کی بھی شرح نہیں کر پا رہے کہ جائے کہ ہم قرآن کریم کی شرح کریں گے. تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کہا فطر، میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا سخور. سخور یعنی سخرہ کی جمع ہے. یہ لسان العرب کے مطابق اس کو سخت چٹان جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سخت چٹان. تو امام فرماتے ہیں کہ جو زمین کا اضطراب ہے وہ ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے اس کو مستحکم کیا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر بہت مد و جزر پیدا ہوتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، تو یہ کھنچتی ہیں چاند کی طرف. یہ جو کشش کا جس کو مد و جزر کہا جاتا ہے یہ ہمیں وہاں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن یہ مد و جزر آپ کو خشکی پہ نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ کہا ان پہاڑوں کے ذریعے سے ہم نے اس کو مستحکم کیا ہے. گویا آپ کی نظر جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف گئی کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو جو ہے زمین میں جسے میخیں قرار دیا ہے. کیل، میخ، جیسے کسی قنات کو باندھا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک کیل ٹھوکی جاتی ہے، میخیں کہتے ہیں اس کو. وہ میخ اس کو مستحکم کرتی ہے، اس کو ہوا سے ہلنے جلنے نہیں دیتی. تو گویا پہاڑوں کو زمین کی میخ قرار دیا. کہا اس نے اپنی قدرت سے اس کو اس انداز سے گاڑ دیا. اللہ اکبر. بس یہاں پر لانے کے بعد کہا کہ ہم نے، اب بہت توجہ رہے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے. کہا اس کے لیے یہ جو اس نے ہواؤں کو چلایا، اگر غور کریں یہ ہواؤں کا چلنا، اگر یہ چلنا چل رہی ہے، نشارہ کہتے ہیں کہ پھیلا دینا. اگر یہ ہوا کا پھیلانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً حیات رک کر رہ جاتی. یہ جو آپ ہم پرفضا مقام پر سانس لے رہے ہیں اور بھول گئے کہ باہر ہوا چل رہی ہے، تو یہ تازہ ہوا ہم تک آئی ہے. یہ تازگی اس کے چلنے میں ہے. تحریک میں، یہاں سے بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، سمجھیے گا. اب ظاہراً دیکھنے کے لیے تو بس ہوا چل رہی ہے، لیکن سمجھیے تحریک میں تازگی ہے اور جمود میں موت ہے. کیا کہا؟ متحرک رہو گے تازہ رہو گے، جمود اختیار کرو گے مر جاؤ گے. ایک شعر میں اگر عرض کروں کہ یہ گلشن اس لیے صحرا ہوا ہے، یہ گلشن اس لیے
صحرا ہوا ہے کہ سورج مستقل ٹھہرا ہوا ہے. اگر ایک جگہ ٹھہر جاؤ گے تو تم گلشن نہیں رہو گے, صحرا میں بدل جاؤ گے. ذرا چلو پھرو, گھومو. قرآن کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض, زمین میں گھومو پھرو, فانظر, دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی. تو متحرک رہو. وہ پانی کہ جو کھڑا رہتا ہے اس میں دو کام ہوتے ہیں. اگر پانی کھڑا رہ جائے تو کیا ہوتا ہے, کبھی غور کیا ہے؟ نمبر 1, سب سے پہلے تو اس کے اندر بدبو آنے لگتی ہے, اور نمبر 2, اس کے اندر کچھ مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ٹر ٹر ٹر, ان کا کام کیا ہوتا ہے, بس بولنا ہوتا ہے, ٹر 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 ٹر, بولے جائیں گے بولے جائیں گے بولے جائیں گے. صرف پانی ٹھہر گیا ہے, ٹھہرا ہوا پانی ہے, بدبو بھی آئے گی اور ٹر 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 ہوتا رہے گا. لیکن جہاں متحرک ہوگے, تحریک بیدار ہوگی, یہ پانی جاری رہے گا. پھر کسی مینڈک کو ٹر ٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو میں کہاں لے گیا؟ تو تحریک بیدار کریں, نکلیں اور اس وادی میں سفر اختیار کریں. یقیناً پانی بھی تر و تازہ رہے گا اور اس پانی میں حیات نظر آئے گی. یہ پانی خود تو تازہ رہے گا, جب کوئی اور اس سے استفادہ کرے گا اس کو بھی تازگی دے دے گا. گویا تمہاری تحریک تمہیں تو تر و تازہ رکھے گی. تمہاری تحریک سے سمندر پار بھی کوئی ملک ہوگا, وہ اس تحریک سے اثر لے گا, اور کل کا نائجیریا کون سا نائجیریا بن جائے گا. تحریک کہیں اٹھے گی, اثر کہیں جائے گا. بہت توجہ. نہ رنگ, نہ نسل, نہ ظاہری کوئی تعلق تمہیں نظر آئے گا. نظر آئے گا تو کیا نظر آئے گا؟ کہا جس نور سے اس قوم نے استفادہ کیا, اس نور سے ہم بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جیسا کہ وہ نور ان پر طلوع ہوا, یہاں پر بھی یہ نور کا انفجار ہوگا, اور یہاں پر بھی ایک موحد معاشرہ تشکیل پائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ توحید کو عملی طور پر پڑھیں گے. یعنی کہ اس توحید کا پریکٹیکل ہمیں نظر آئے گا کہ اس موحد کی زندگی میں کوئی اور نظام نظر نہیں آئے گا سوائے خدا بند متعال کے نظام کے. اب اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے گا, اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی نظام نہیں ہے سوائے خدا کے نظام کے. وہ الہی نظام کا علمبردار ہوگا. وہ لوگوں سے پوچھ پوچھ کر منتخب ہونے والوں کا, وہ لوگوں کا مل کر کسی کو چن لینے کا قائل نہیں ہوگا. اس کے نظر میں جو نظام ہوگا وہ نظام امامت ہوگا. وہ کہے گا کہ جس نے خلق کیا ہے وہی امر بھی کرے گا. لہ الخلق والامر, خلق بھی اس کی, امر بھی اس کا, زمین بھی اس کی, نظام بھی اس کا. زمین بھی اس کی اور نظام بھی اس کا. اور یہ اس کا نظام نافذ کون کرے گا؟ کہا یہ مخلوق بھی اس کی, اور اس مخلوق کا ہدایت کرنے والا ہادی بھی اس کا. منصوص من اللہ ہوگا جو امام ہوگا, اور وہی اس معاشرے کو, اس جنہیں آپ فرزندان توحید کہتے ہیں, ان فرزندان توحید کو توحید سے ملا دے گا. یہ امام زمان کام کریں گے. اللہ اکبر. بات شروع ہوئی تھی توحید پر, امام زمان پر آ کر بات کو ختم کر دیا. آج میں نے یقیناً جتنا وقت تھا میں نے فقط اس خطبے کا ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اور مجھ جیسا ناچیز ایک بالکل ذرہ بھی اپنے آپ کو کہوں تو بہت زیادہ ہے. اس میں اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جو ابھی 3 سطریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کے آگے پورا خطبہ موجود ہے. بس یہاں پر میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں, پروردگار یقیناً ہم آمادہ ہیں تجھے ویسا درک کرنے کے لیے کہ جیسا درک کیے جانے کا حق ہے. پروردگار اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو یقیناً کوئی نفس بھی ہدایت نہ پا سکے. پروردگار ہمیں ویسی معرفت عنایت فرما جیسا معرفت پانے کا حق ہے.
پروردگار ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس مسجد میں جتنے لوگ بھی تشریف فرما ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان تمام کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ان کے گزشتگان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، خاص طور پر ایک مومنہ علیل ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بلند آواز میں ایک درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی۔ آخر میں تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے اور یقیناً تمام دعاؤں کی جان جو دعا ہے کہ ہمیں اپنے امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔ آخر میں تمام شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے خاص طور پر علامہ تقی ہادی کے جن کی یوم شہادت ہے ان کے لیے خاص مرحوم علی رضا دہرمشی ولد حسین علی دہرمشی، مرحوم محمد عباس بہمانی ولد رضا حسین بہمانی، مرحوم شیر علی نابانی، مرحومہ گل بانو بائی زوجہ شیر علی نایانی کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے۔